تو آج ہم عیسائیت کے کچھ ایسے پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں جو اکثر کافی دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف ذرائع ہیں، انسائکلوپیڈیا سے لے کر تاریخی تجزیوں تک، اور قرآن میں حضرت عیسیٰ کے ذکر پر بھی مواد ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ اس مذہب کی جڑیں، بنیادی خیالات اور اہم موڑ، یہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے۔ جی بالکل۔ اور شروع میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ تحریک شروع ہوئی نا پہلی صدی میں رومی صوبے یہودیہ میں، تو اسے اس وقت یہودیت کا ہی ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، یہ تو نئی بات ہے۔ جی ہاں، اور اس کے جو ابتدائی ماننے والے تھے وہ خود کو راہ یعنی دا وے کے پیروکار کہتے تھے۔ یہ جو عیسائی یا کرسچن کا لفظ ہے، یہ تو بعد میں انطاکیہ شہر میں استعمال ہونا شروع ہوا۔ راہ سے عیسائی تک کا سفر۔ تو یہ راہ پھر ایک اب کہہ لیں عالمی مذہب کیسے بنی؟ یقیناً تاریخ میں کچھ اہم واقعات ہوئے ہوں گے۔ بالکل بالکل، ایک بہت بڑا قدم تھا۔ 313 عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے ایک فرمان جاری کیا، فرمان ملان۔ اس سے عیسائیوں کو قانونی تحفظ مل گیا، جو ظلم و ستم ہو رہا تھا وہ رک گیا۔ اچھا۔ پھر 325 میں نائسیا کی کاؤنسل ہوئی۔ یہ ایک بہت اہم میٹنگ تھی جہاں بنیادی عقائد پر اتفاق رائے بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے مذہب کو منظم کیا جا رہا تھا۔ تو یہ بنیاد رکھی جا رہی تھی ایک طرح سے، اور پھر تو یہ رومی سلطنت کا سرکاری مذہب بھی بن گیا۔ جی ہاں، وہ بھی ہوا تقریباً 380 عیسوی کے آس پاس۔ لیکن دیکھیں، اتحاد کی یہ کوششیں ہمیشہ پوری طرح کامیاب نہیں رہیں۔ تاریخ میں بڑی تقسیمیں بھی آئیں، جیسے 5ویں صدی میں مشرق کے کچھ چرچ الگ ہو گئے، جنہیں آج ہم اورینٹل آرتھوڈاکس کہتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑی تقسیم ہوئی 1054 میں۔ روم یعنی مغرب اور قسطنطنیہ یعنی مشرق، ان کے چرچ بالکل الگ ہو گئے۔ اسے ایسٹ ویسٹ اسکزم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا بریک تھا۔ جی، اور پھر 16ویں صدی میں پروٹسٹنٹ ریفارمیشن نے مغربی یورپ میں چرچ کو مزید کئی حصوں میں بانٹ دیا۔ یعنی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان بنیادی عقائد پر بھی اتفاق رکھنا ہمیشہ آسان نہیں رہا۔ ویسے ان تمام فرقوں میں وہ کون سے بنیادی عقائد ہیں جن پر زیادہ تر لوگ آپ کہہ سکتی ہیں متفق ہیں؟ دیکھیں، مرکزی نقطہ تو حضرت عیسیٰ کی شخصیت ہی ہے۔ زیادہ تر عیسائی انہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے، انہیں مصلوب کیا گیا اور پھر وہ تیسرے دن زندہ ہو گئے، یعنی قیامت۔ یہ عقیدہ بہت مرکزی ہے۔ حالانکہ کچھ اختلاف بھی ہیں اس پر۔ جی، کچھ چھوٹے گروہ ہیں جو اس سے مختلف نظریہ رکھتے ہیں، لیکن اکثریت کا یہی عقیدہ ہے، اور ان سب کی بنیاد ہے بائبل، یعنی پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ اسے وہ خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔ اور یہ تثلیث، ٹرینٹی کا تصور، یہ اکثر لوگوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ جی، یہ واقعی ایک پیچیدہ تصور ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے، لیکن وہ 3 اقانیم یا آپ کہہ لیں صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے: باپ، بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ، اور روح القدس۔ اس پر چرچ کی تاریخ میں بہت بحثیں ہوئی ہیں، اور کچھ فرقے ہیں نان ٹرینیٹیرینز جو اسے نہیں مانتے۔ نجات کا تصور بھی بہت اہم ہے، یعنی حضرت عیسیٰ پر ایمان لا کر گناہوں سے چھٹکارا پانا۔ صحیح۔ عقائد کے بعد اگر عبادات کی بات کریں تو کیا چیزیں نمایاں ہیں؟ بپتسمہ کا ذکر بہت سنتے ہیں۔ جی، بپتسمہ یہ پانی کے ذریعے چرچ میں شامل ہونے کی ایک رسم ہے۔ طریقے مختلف ہیں، کچھ لوگ بچوں کا بپتسمہ کرتے ہیں، کچھ بالوں کا، کہیں پانی میں غوطہ دیتے ہیں، کہیں سر پر پانی ڈالتے ہیں۔ اچھا۔ اس کے علاوہ یوخرسٹ یا کمیونین ہے، اس میں روٹی اور شربت استعمال ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کے جسم اور خون کی یاد میں۔ یہ بہت سی چرچ سروسز کا مرکزی حصہ ہے۔ اور دعا، خاص طور پر لارڈز پریئر جو حضرت عیسیٰ نے سکھائی، وہ بھی بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنی تقسیموں کے بعد آج کل اہم فرقے کون سے ہیں؟ ایک مختصر سا جائزہ اگر ہو جائے۔ جی، سب سے بڑا گروہ تو کیتھولک چرچ ہے، جن کے سربراہ روم کے پوپ ہیں۔ پھر ہے مشرقی آرتھوڈاکس چرچ، یہ زیادہ تر مشرقی یورپ اور مشرق وسطی میں ہے، ان کا اپنا ایک الگ نظام ہے۔ اور
ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स? हाँ, ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स जैसे मिस्र का कप्टी चर्च है या आर्मेनियन चर्च, ये तारीखी तौर पर कुछ अकायद पर अलग हुए थे। चाल्सिडॉन की काउंसिल के फैसलों को ये नहीं मानते। और प्रोटेस्टेंट? जी, प्रोटेस्टेंटिज्म 16वीं सदी की रिफॉर्मेशन से निकला। उसमें तो बहुत सी शाखें हैं। लूथरन है, प्रेस्बिटेरियन, एंग्लिकन, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट और भी बहुत। इनका जोर ज्यादातर बराह रास्त बाइबल पर होता है। सोला स्क्रिप्चरा या प्राइमस स्क्रिप्चरा का तस्वुर इनमें आम है। ठीक, तो इन तमाम फिरकों के लिए हजरत ईसा की मौत और जिंदा होना ये मरकजी हैसियत रखता है। इस वाक़े पर तारीखी शवाहिद क्या कहते हैं और इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है? हमें में तो तफसीलात हैं ही। इसके अलावा कुछ गैर बाइबली ज़राए भी हैं। रूमी मौरिख हैं टैसिटस, यहूदी मौरिख जोसेफस, उन्होंने भी हज़रत ईसा और उनके पैरोकारों का जिक्र किया है और उनकी मौत का हवाला दिया है। तिबी नुक्ता नज़र से भी सलीब पर मौत को मुमकिन समझा जाता है। लेकिन कुरान का नुक्ता नज़र इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल मुख्तलिफ। कुरान सूरतुन निसा की आयत 157 और 158 में बहुत वाज़े तौर पर कहता है कि हज़रत ईसा को ना कत्ल किया गया, ना उन्हें सूली दी गई, बल्कि ये मामला मुश्तबा बना दिया गया और अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। ये एक बुनियादी इख्तलाफी नुक्ता है इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान। सही। और कुरान में हजरत ईसा की अपनी तालीमात का भी जिक्र है? जी हाँ, कुरान में कई जगह हज़रत ईसा की तालीमात का जिक्र है, जहाँ वो अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत करने, उसी से डरने और सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन करते नजर आते हैं। तो खुलासा ये निकलता है कि ईसाईयत एक बहुत ही मुतनव्वे, कसीरुल जहती मजहब है, जिसकी 2000 साला तारीख में अकायद की तशरीह पर, तंजीम पर काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। हज़रत ईसा की शख्सियत तो मरकज़ी है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, ख़ास तौर पर उनकी मौत और मुबैना क़यामत, उस पर मुख्तलिफ मजहबी रिवायात का अपना अपना बिल्कुल वाज़े नुक्ता नज़र है। बिल्कुल। और शायद आखिर में ये सोचने की बात हो कि इन तमाम गहरे इख्तिलाफात के बावजूद पिछली सदी से मुख्तलिफ चर्चेस के दरमियान करीब आने की, मुकालमे की कोशिशें भी हुई हैं। इसे एक्यूमेनिज्म कहते हैं। अच्छा, जैसे कि? जी, मिसाल के तौर पर 1965 में कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च ने एक दूसरे पर जो सदियों पुराने इखराज के फतवे लगाए थे वो वापस ले लिए, या 1999 में कैथोलिक और लूथरन चर्च ने निजात के अकीदे पर एक मुश्तरक एलानिया जारी किया। ये तो बड़ी पेशरफ्त है। जी, तो ये कोशिशें हमें शायद ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि गहरे नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद क्या मुकालमे और किसी हद तक मुफाहमत की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। ये एक सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।